کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. ظاہر بات ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ہاں جی ہاں، اب تک تو جانتے نہیں تھے، اب پیغمبر کی بات پہنچ گئی، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہ دعوت ہے. جس کی آخرت اجڑ گئی اس کو اس کی دنیا کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیوں کہ دنیا تو ہر حال میں چھوٹنے والی ہے، یا چھوٹ جائے گی یا یہ چھوڑ دے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. یا تو آدمی چھوڑ دے گا موت سے، یا تو کوئی حادثہ ہوا تو دنیا چھوٹ جائے گی. دونوں میں سے ایک بات ہوتی. کہ کوئی حوادث ہوتے ہیں تو ہاتھ میں سے چیز نکل جاتی ہے یا موت آ جاتی ہے. اس لیے یہ بتایا کہ تم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ اصلی پیغام ہے کہ تم آخرت کے لیے ہو. ساری دنیا کو تمہاری خدمت میں اس لیے لگایا ہے تاکہ تم کو آخرت کے کاموں میں مدد ملے. آخرت کے کاموں میں مدد ملے. کیونکہ یہ متاع ہے دنیا، فائدہ اٹھانے کی جگہ. جی ہاں، تو فائدہ کس کام کے لیے اٹھانا ہے؟ کہ آخرت کے کاموں کے لیے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اپنی راحتیں لینی ہے. متاع اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری ہو جاوے، راحت ہو جاوے، تاکہ مقصد میں مدد ملے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ منشا ہے کہ ہر آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے، کیونکہ وہ آخرت کے لیے پیدا ہی ہوا ہے، یہاں کے لیے نہیں پیدا ہوا. پھر لقمان حکیم اس کو اور واضح کرتے ہیں. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے، بیٹا تو روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. آج بلڈ کا 2 دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، تو کس طرف جا رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ موت کی طرف جا رہا ہے. موت کی طرف جا رہا ہے. ہاں، تو یہ بھی دلیل ہے کہ ہر آدمی کا رجحان اور رجوع آخرت کی طرف ہے. تو وہ چاہے نہ چاہے، سمجھے نہ سمجھے. جو نہیں سمجھے گا وہ کھوٹ میں رہے گا، اور جو سمجھے گا وہ سمجھدار قرار دیا جائے گا اور نفع اٹھائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. جو قابو کرتے ہیں مشینوں پر، دوسری چیزوں پر، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، فاش کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ہاں. تو جس طرح ان چیزوں پر کنٹرول کرتے ہو، قابو کرتے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے اوپر قابو کرو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اور قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ کرے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہے وہ نہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی اور خطرناک چیز کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز وہ اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہے. کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہو وہ تو کام سے گیا. کوئی فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کہ وہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ اللہ کے غصے سے، اللہ کے ناراضگی سے لوگوں کو بچا کر رحمت میں لاوے۔ ہاں، اس لیے اللہ نے یہ اپنا احسان ہم پر جتایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مسلمانوں پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ یوں کا احسان تو سب پر ہوا ہے، جی ہاں، تو آپ رحمت للعالمین ہے، لیکن خاص فائدہ اٹھانے والے مسلمان ہوں گے، دوسرے تو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں۔ جی ہاں، اس لیے وہ تو محروم ہے۔ مسلمان نبی مانے، لیکن کیسا نبی مانے؟ مسلمان اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانے، یہ ایک بات۔ دوسرا، سچا نبی مان کر پھر آپ کی تابع داری، آپ کا اتباع کریں۔ ہاں، اگر آپ کی تابع داری اتباع نہ کرے اور مانے تو یہ بات ناقص ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بہت سخت فرماتے کہ نبی کو مانے اور نبی کی سنتوں کے خیال نہ کرے، یہ بھی چھپا کفر ہے، یہ بھی چھپا کفر ہے، یہ کھلا کفر ہے کہ نبی کو نبی نہ مانے۔ تو کہتے تھے کہ لست مرسلا، تم نبی نہیں ہو، یہ کھلا کفر۔ جی ہاں، تو کھلا کفر تو نہیں ہے، نبی تو مانتے ہیں لیکن نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مختلف پہلو سے دعوت دیتے ہیں تاکہ راستے پر زندگیاں آ جائیں۔ ہاں، ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، تاکہ سب راستے اللہ نے بند کر دیے۔ ہاں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلے، عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ راستے بند ہو گئے۔ جی ہاں، اب ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ آپ کا راستہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہ ہے اصلی زندگی، کہ زندگی حکم والی بنے، زندگی طریقوں والی بنے، نہیں تو جانوروں والی ہو جائے گی۔ کھانا پینا، بچے پالنا، پھر چلا یہ چیز بڑھ جائے تو پھر لڑنا۔ جی ہاں، جانوروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ لڑتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تلقین ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو تم اپنے آخرت کی فکر میں رہو اور یہ سوچو کہ آخرت کس چیز سے بنتی ہے اور کس چیز سے بگڑتی ہے۔ تو تین چیزوں سے آخرت بنتی ہے، ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے۔ یہ تین چیزوں سے آخرت بنتی ہے۔ کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو اللہ مانا جیسا وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے، اللہ ماننا، اور اس کے حکموں پر عمل کر کے اعمال تیار کرنا، اور اس کے بندوں میں رہ کر کے خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا، کیونکہ ہم ان کے بندوں میں رہیں گے تو بندوں میں کیسے رہو گے؟ یہ بندوں میں خوش اخلاقی کے ساتھ۔ اللہ سے ہمارا معاملہ ایمان اور اخلاص کا ہے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور جو عمل کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنی شان بتانے کے لیے نہیں۔ ہاں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ہاں، ایمان، اخلاص، یہ اللہ کے معاملے میں۔ ہاں، اللہ پر ایمان لاؤ اور ایمان لا کر کے اللہ جو کہے
اس کو اخلاص سے پورا کرو. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. کیونکہ وہ خالص ہے. وہ کیا ہے کہ وہ خالص ہے. یہ خالص سونا ہو تو تھوڑا بھی بہت ہے. جی ہاں، تو اس لیے کہا خالص اللہ کے لیے کرنے والے بنو. جی ہاں، اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ دے عمل کرنے کے لیے اس پر مسلسل عمل کرے. تو روز روز یہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا. من تقرب الیہ شبرا سے تو اس کو اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیکی نصیب ہوتے. وہ اخلاص ہے. جو لگا رہے گا اس کو اخلاص ملے گا. جیسے پھل لگا رہتا ہے تو جو چیز پھل سے چاہی جاتی ہے وہ اس پھل میں آ جائے گی. آئے گی نہیں آئے گی؟